جب سورہ یاسین شریف پڑھیں، جی ہر مبین کے بعد سورہ فاتحہ کو 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ، جی 11 مرتبہ یا کس میں 21 مرتبہ ہر مبین کے ساتھ پڑھیں، ساتوں مبین کے اوپر، ہر مبین سے واپس لوٹیں، جی ساتویں سے بھی واپس لوٹیں اور اس کو پھر مکمل کریں، ہر مبین کے بعد اس کو اس طرح سے پڑھ لیں، اس صحیح نیت کے ساتھ 11 دن پڑھ لیں، 21 دن کی نیت کر لیں، 41 دن کی کر لیں، جی اس نیت کے ساتھ کہ یہ جو بھی مجھے بیماری ہے اللہ جی تبارک تعالیٰ اس سے میری جان چھڑوا دیں، اللہ تبارک تعالیٰ ایسے وسیلے بنائیں گے کہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی اس سے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سر آپ نے ہمیں رمضان میں نا ایک سورۃ القدر کا وظیفہ بتایا تھا ماشاءاللہ۔ رزق میں اضافے کے لیے، لیکن لاسٹ ٹائم بھی میں نے آپ سے وہ کوشچن کیا تھا کہ اس میں آپ نے ایگزیکٹ یہ نہیں بتایا، ہم سے مس ہو گیا کہ کتنی دفعہ پڑھنی ہے اور کس وقت پڑھنی ہے، تب آپ نے کہا وہ تو رمضان پیکج تھا وہ ختم ہو گیا۔ جی بالکل، تو وہ تو اب جی میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ رمضان کے علاوہ بھی ہم سورۃ القدر پڑھ سکتے ہیں رزق میں اضافے کے لیے، اس کا کوئی وظیفہ ہے؟ دیکھیں عام دنوں میں ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، بالکل کیونکہ سورہ قدر میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، بالکل ٹھیک ہے، اب لیلۃ القدر تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے نا، ایسے ہی۔ اگر اب ہم اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہمیں یہ 41 روز پڑھنی پڑے گی، اچھا 41 روز 41 روز، ایک وقت، ایک جگہ، ایک جائے نماز، ایک تسبیح، مقررہ وقت اور مقررہ تعداد کے ساتھ روزانہ 1000 مرتبہ، جی پھر ہم اس کے عامل بنیں گے۔ اور اچھا وہ رمضان پیکج تھا، اس میں تو صرف آپ 10 دن کے اندر آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں، اچھا اور وہ دن بھی بڑے خاص ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو ان دنوں میں اس کو پڑھتا ہے اسے لیلۃ القدر ملتی ہے، جب آپ نے ہر رات کو بیٹھ کے عشاء کے بعد 1000 مرتبہ سورہ قدر پڑھنی ہے، آپ کو 3-4 گھنٹے لگ جاتے ہیں اس کے اوپر، جی تو ظاہری بات ہے لیلۃ القدر بھی اسی میں آئے گی تاک رات، جی تو وہ بھی ملتی ہے، یعنی ایک تیر سے دو شکار تھے وہ، جو بالکل اب کوئی کرے گا، دیکھیں کلام پاک ہے، اس کا فائدہ تو ہونا ہی ہونا ہے، اس بالکل کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے، فائدہ ہی رحمتیں اور برکتیں ہیں بس، جی تو لیکن اب جو اس کا عمل کوئی کرنا چاہتا ہے تو اس جی کو پھر 41 روز پڑھنا پڑے گا اس کو، صحیح اور اب جنہوں نے یہ وظیفہ کیا ہے ان دنوں میں ان کے لیے بھی خاص ہدایت ہے کہ وہ اس کو ورد میں ضرور رکھیں، جیسے لوگوں نے رکھا بھی ہوگا، ہم نے بتایا بھی تھا، جی تو اس کو اپنے ورد میں رکھیں انشاءاللہ، اور مجھے بہت سارے لوگوں نے کالز کر کے بتایا کہ ہم نے یہ وظیفہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کوئی وسیلہ بنا دیا ہے، صحیح ماشاءاللہ، کام کے حوالے سے، روزی روٹی کے حوالے سے، صحیح الحمدللہ اس پہ سر ہم کو بھی کافی جو ہے وہ پازیٹیو فیڈ بیک آیا ہے۔ الحمدللہ۔ ابھی ہم نے رزق کی بات کی تو رزق کے ساتھ جو ہے وہ اکثر صورت واقعہ کو کافی زیادہ جوڑا جاتا ہے، تو آپ کائنڈلی آج ہمیں اس کی بھی اہمیت بتا دیں کہ دیکھیں مسلمان کی سورہ زندگی میں۔ واقعہ کا اور رزق کا تنگ دستی کے حوالے سے، جی قحط سالی کے حوالے سے، جی اور اسی طرح سے بھوک کے حوالے سے، بھوک پیاس کو دور کرنے کے جی لیے سورہ واقعہ خاص طور پہ تلقین کی گئی ہے، جی اور اس کی بے شمار فیض و برکات ہیں اس حوالے سے، اب جی وہ کوئی بھی دیکھ لیں، اکثر ہمارے گھروں میں خواتین ہوتی ہیں وہ جمعے والے دن سورہ واقعہ ضرور پڑھتی ہیں، بالکل ٹھیک ہے، اب آپ ان کی طرف ملاحظہ کریں، ان کے حالات و واقعات پہ، ہوں، آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی رزق کے حوالے سے ان کے اوپر خاص فراوانی نہیں، جی کبھی وہ بھوکے نہیں سوئیں گے، بالکل یعنی کہ اس طرح کے معاملات پہ، جہاں جن جگہوں پہ قحط سالی کا مسئلہ ہے، اکثر پاکستان کے بھی کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جی جہاں پہ بارشیں نہیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے قحط سالی ہو جاتی ہے اور اس طرح کے معاملات چلتے ہیں، بالکل تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس کو سورہ واقعہ کو جمعے کے روز بھی پڑھیں جی اور عام طور پہ بھی اس کو اپنے ورد میں رکھیں، اچھا تو اللہ تبارک تعالیٰ خاص مہربانی فرماتے ہیں اس حوالے سے، اور روزی روٹی کے حوالے سے تو یہ بڑا ایک اہم اور بڑا مختصر وظیفہ ہے کہ صرف ایک جمعے کو آپ نے پڑھنی ہے سورہ واقعہ، اور اچھا اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اس کی تنگ دستی دور کر دیں گے، صحیح سبحان اللہ۔ اس کو بھی سر پڑھنے کا جو افضل ٹائم ہے وہ جمعہ کے بعد ہی ہے؟ ڈیفینیٹلی اب جمعے والے دن کا فرمایا گیا ہے، تو جی کوئی بھی دن، یعنی کہ کوئی بھی وقت ہو جائے، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح